اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یعتبر فی صحت صوم النافلۃ ان لا تکون ذمۃ المکلف مشغولۃ بقضاء شہر رمضان، جیسے کہ ہمارا مباحثہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے احکام صوم میں چل رہا ہے۔ ان احکام صوم میں سے آج جو مسئلہ نمبر ہے وہ 473۔ اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کسی مکلف کے ذمے میں شہر رمضان کے روزے قضا ہیں تو آیا وہ مکلف شہر رمضان کے قضا روزے ہونے کے باوجود یہ مستحب روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تک اس مکلف کے اوپر شہر رمضان کے قضا روزے ذمے میں ہیں تب تک یہ نافلہ روزے نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس مکلف کے اوپر کوئی اور واجب روزے ذمے میں ہیں، اگر دوسرے روزے واجب جو ہیں وہ مثلاً کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس مکلف نے کسی اور شخص سے ایجار پہ روزے لیے تھے، تو یہ ابھی اس کے اوپر یہ روزے رکھنا واجب ہے یا نہیں؟ اس کے نظر کے خود کے روزے رہے پڑے ہیں، اس کے نظر کی قضا کے روزے بھی رہے پڑے ہیں یا نہیں، یا کفارے کے روزے اس مکلف کے اوپر ذمے میں ہیں، تو آیا اس دوسری صورت میں یہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب شہر رمضان کے قضا روزوں کے علاوہ دوسرے واجب روزے ہیں، جیسے مثلاً ایجار کے روزے ہیں یا نظر کے قضا کے روزے ہیں یا مثلاً کفارے کے روزے ہیں یا عہد و یمین کے روزے ہیں مثلاً، تو اس صورت میں یہ کیا ہے گا؟ یعنی نافلہ روزے مستحب روزے رکھ سکتا ہے۔ آئیے یہ دیکھیں عبارت، یعتبر فی صحت یوم النافلۃ ان لا تکون ذمۃ المکلف مشغولۃ بقضاء شہر رمضان۔ کہتے ہیں کیا گا؟ صوم نافلہ کے صحت میں، یعنی نافلہ روزے رکھنے کے صحیح ہونے میں معتبر یہ ہے، یعنی شرط یہ ہے کہ اس مکلف کے ذمے میں شہر رمضان کے روزے مشغول نہ ہوں، یعنی مکلف شہر رمضان کے قضا روزوں کے بارے میں مشغول نہ ہوں، یعنی اس کے اوپر قضا روزے، یعنی شہر رمضان کے قضا روزے واجب نہ ہوں، تو اسی صورت میں یہ صوم نافلہ رکھ سکتا ہے۔ اگر اس کے اوپر یعنی شہر رمضان کے قضا روزے واجب ہیں تو یہ نافلہ روزے نہیں رکھ سکتا، ٹھیک۔ ولا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب لإجارة او قضاء نذر مثلا او کفارة او نحوها۔ فرماتے ہیں کہ بھائی صوم نافلہ کے صحیح ہونے میں کوئی مضر نہیں ہے، کوئی مضر نہیں ہے، یعنی کیا گا؟ یعنی یہ نافلہ روزے رکھ سکتا ہے،
کب؟ یعنی جب اس مکلف کے ذمے میں کوئی دوسرے روزے واجب اس کے ذمے میں ہیں. آگا یہ دوسرے روزے واجب کیسے ہوئے؟ لے اجارتن، یعنی ایجار کی بنا کے، ایجار کی بنا پر. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کیا ہے آگا، اس مکلف نے ایجار پہ روزے کسی دوسرے سے لیے تھے کہ بھائی ابھی اس مکلف کے اوپر یہ ایجار کے روزے واجب تو ہیں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہوں آج. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مستحب روزہ رکھنا صحیح ہے. اچھا، او قضاء نظر، یا اس کے اوپر نظر کے قضا روزے آگا واجب ہیں. اس نے نظر کی تھی کہ فلاں دن اگر میرا کام ہو گیا تو فلاں دن میں روزہ رکھوں گا. ٹھیک، تو اس کا کام بھی ہو گیا اور اس دن اس بندے خدا نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک، ابھی یہ قضا نہیں رکھ رہا، یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں مستحب روزہ رکھوں، اس کے بعد میں قضا، یہ نظر کا قضا روزہ رکھوں گا، تو اس صورت میں مستحب روزہ رکھ سکتا ہے. او کفارتن، یا اس کے ذمے میں آگا کفارے کے روزے ہیں. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ بھائی کہ اگر کوئی بندہ حج تمتع پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ قربانی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آگا اس قربانی کے بدلے میں روزے رکھے گا. ٹھیک ہے، 10 روزے اس کے اوپر کفارے کی بنا پر واجب ہوں گے. تو 3 روزے جو ہیں آگا یعنی وہاں پر مسافر کی حالت میں رکھے گا، اور 7 جو روزے ہیں وہ واپسی آ کر اپنے وطن میں رکھے گا. ابھی یہ کہتا ہے کہ میں کفارے کے روزے بعد میں رکھوں گا اور پہلے میں مستحب کا روزہ رکھوں، تو یہ مستحب کا روزہ رکھ سکتا ہے. او نحوہا، یا نحوہا یعنی کیا گا، یعنی مثلا عہد و یمین کا روزہ ہو اس کے ذمے میں، پھر بھی یہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، واضح بات ہو گئی. اچھا، وَيَصِحُّ فَيَصِحُّ مِنْهُ صَوْمُ النَّافِلَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. کہتے ہیں کہ بھائی مکلف جو ہے یعنی صوم نافلہ رکھ سکتا ہے، یعنی صوم نافلہ اس مکلف سے یعنی یہ صحیح ہوں گے. فی جمیع ذالک یعنی تمام صورتوں میں، یعنی جب اس کے اوپر ایجار کے روزے واجب ہوں، یا نظر کے قضا والے روزے واجب ہوں، یا کفارے کے روزے واجب ہوں، پھر بھی اس صورت میں یہ مستحب روزے رکھ سکتا ہے. اچھا، کما یصح منہ صوم الفریضۃ عن غیرہ تبرعا او باجارۃ وان کان علیہ قضاء شہر رمضان. جس طرح مثلا آگا یہ کیا ہے، صوم فریضہ، ہاں، اس ایجار کے علاوہ یہ بندہ خدا تبرعاً رکھنا چاہتا ہے. مثلا یعنی کیا آگا، یعنی یہ اپنے والد کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے خود مثلا کیا ہے آگا شہر رمضان کے روزے قضا ہیں، تو آیا یہ باپ کے قضا روزے رکھ سکتا ہے؟ یعنی تبرعاً، یعنی بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کسی ایجار کے آگا. ٹھیک ہے، آیا یہ تبرعاً مفت میں یہ روزے جو مثلا کسی کے لیے رکھ رہا ہے تو آیا یہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسے روزے بھی یہ بندے خدا یعنی یہ مکلف رکھ سکتا ہے اگرچہ شہر رمضان کے قضا روزے اس کے اوپر واجب ہوں. ٹھیک ہے، او باجارۃ، یا نہیں تبرعاً نہیں رکھ رہا آگا بلکہ یہ ایجار پر روزے رکھنا چاہتا ہے. اس کے اوپر اس کے ذمے میں شہر رمضان کے روزے کی قضا بھی واجب ہے، اور ادھر سے اس نے ایجار پہ روزے لیے ہیں آگا. تو آیا شہر رمضان کی قضا کے روزے کے باوجود بھی آیا یہ ایجار کے روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ایجار کے روزے رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، او باجارۃ، اگر یہ مثلا کیا ہے آگا ایجار پہ روزے رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا روزہ واجب ہوا ہو، روزہ فریضہ ہوا ہو ایجار کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہے. وَإِن كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرُ رمضان، اگرچہ اس مکلف کے ذمے میں اگر شہر رمضان کی قضا بھی ہو پھر بھی یہ ایجار پہ روزے رکھ سکتا ہے. صحیح. اس کے بعد فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 474 میں، اچھا، الشیخ والشیخوخۃ
الشیخ والشیخۃ اذا شک علیہما الصوم جاز لہما الافطار ویکفران عن کل یوم بمد من الطعام. اچھا یہاں سے کیا ہے آگا؟ یہاں سے فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک ضعیف بندہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ضعیف ہے اور ایک ضعیفہ ہے. اگر ان دونوں کے لیے روزہ رکھنا مشقت ہو رہا ہے، آگا یہ رکھتے تو ہیں لیکن اس میں مشقت اور حرج لازم آ رہا ہے، یعنی ان کو تکلیف اٹھانی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، مشقت لازم آ رہی ہے، تو ان دونوں کے لیے یعنی ضعیف شخص کے لیے یا ضعیفہ عورت کے لیے یعنی یہ جائز ہے کہ وہ دونوں روزے کو افطار کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. آئیں الشیخ والشیخۃ اذا شک علیہما الصوم جاز لہما الافطار. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ضعیف ہو یا کوئی عورت ضعیفہ ہو، جب ان دونوں پر یہ صوم مشقت ہو رہا ہوگا، یعنی یہ روزہ رکھنا ان کو تکلیف دے رہا ہو، حرج ہو رہا ہو، مشقت ہو رہی ہے، تو ان دونوں کے لیے افطار کرنا کیا ہے آگا؟ جائز ہے. اچھا اس کے بعد اگر چلو یہ ایسے فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، جون جولائی کے مہینے میں ماہ رمضان آیا ہے، تو شیخ ہو یا شیخہ ہو، ٹھیک ہے، بزرگ ہو یا بزرگاہ ہو، انہوں نے روزہ رکھا ہے لیکن دوپہر کا ٹائم ہوا، ابھی ان کو یہ روزہ مشقت دے رہا ہے بہت، یعنی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس صورت میں یہ روزے کو قضا کر سکتے ہیں، یعنی افطار کر سکتے ہیں، اور ان کے بدلے میں یہ کیا ہے آگا؟ یعنی وہ کفارہ دیں گے، مثلا ایک مد طعام دیں گے. ایک صورت یہ بھی کر سکتے ہیں، دوسری صورت یہ بھی کر سکتے ہیں، بھائی اس نے بندے نے کیا ہے روزہ رکھا آج، ٹھیک ہے، تکلیف ہوئی، دوسرے دن اس کو پتہ چل گیا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے روزہ مشقت ہو رہا ہے، مجھے مشقت یعنی پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کل روزہ نہیں رکھے گا. تو جیسے ہی کل روزہ نہیں رکھے گا، یا عورت ہے تو نہیں رکھے گی، تو اس کے بدلے میں اس کے اوپر کفارہ ہے آگا، یعنی کیا؟ فدیہ ہے. وہ کون سا ہے آگا؟ ایک مد طعام دے گی. اگر عورت ہے تو وہ دے گی، اگر ضعیف ہے تو وہ ایک مد طعام دے گا، ٹھیک ہے. آئیں الشیخ والشیخۃ اذا شک علیہما الصوم جاز لہما الافطار، یہ یہاں تک ہو گیا. ویکفران عن کل یوم بمد من الطعام، یعنی کہتے ہیں کہ یہ دونوں شیخ یا شیخہ دونوں کفارے دیں گے آگا ہر دن کے مقابلے میں، یعنی ہر دن کے بدلے میں یہ ایک مد طعام کفارے کے طور پر دیں گے. ایک مد طعام کتنا ہوگا آگا؟ یعنی 3 پاؤ مثلا، ٹھیک ہے، یعنی 3 پاؤ کسی فقیر کو دیں گے، یعنی طعام میں سے کسی مثلا حنطہ ہو یا مثلا شعیر ہو یا مثلا جو ہے اس کا آٹا وغیرہ ہو تو وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مثلا انشاءاللہ نیچے بیان کریں گے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ولا یجب علیہما القضاء، کہتے ہیں کہ ان دونوں پر ان کی قضا بھی واجب نہیں ہے. قضا رکھیں یا نہیں مولانا؟ نہیں، یعنی ان دونوں پر قضا واجب نہیں ہے، ٹھیک. اچھا وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِمَا الصَّوْمُ سَكَتَ عَنْهُمَا وَلَا يَبْعُدْ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ حِينَئِذٍ أَيْضًا، جب ان دونوں پر روزہ رکھنا معذور ہو جائے تو، ٹھیک ہے آگا، یعنی کب یہ قضا نہیں رکھیں گے؟ یعنی کہتے ہیں کہ جب ان دونوں پر یعنی شیخ اور شیخہ پر یہ روزہ رکھنا معذور ہو جائے تو یہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے ان دونوں سے، ٹھیک ہے. اور آیا کفارہ بھی ساقط ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں ولا یبعد سقوط الکفارۃ حینئذ ایضا، جس صورت میں یہ روزہ آگا یعنی جس طرح یہ روزہ ساقط ہو رہا ہے
اسی طرح یہ کفارہ بھی آگا کیا ہے ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایضاً اسی لیے کہا جیسے مثلا کیا ہے صوم یعنی روزہ ساقط ہے، اسی طرح نیز یہ کفارہ بھی کیا ہے آگا ساقط ہے۔ ولا یبعد سقوط الکفارۃ حینئذ ایضاً، کہتے ہیں کہ کفارے کا ساقط ہونا یہ بعید نہیں ہے اسی صورت میں، یعنی کب، یعنی حینئذ کان الصوم معذوراً، یعنی جب ان دونوں کے اوپر یعنی کیا ہے صوم معذور ہو جائے، ایضاً تو یہ کفارہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ عَلَى ذِي الْعِطَاشِ مَنْ بِهِ دَاءُ الْعَطْشِ ایضاً، فرماتے ہیں کہ یہی حکم آگا جاری کریں گے کس کے اوپر، جو ذی العطاش ہے، یعنی کیا، جس کو زیادہ پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بندہ جس کو یعنی پیاس کی کیا ہے آگا یعنی بیماری کہیں، یعنی اس بندے کو زیادہ پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا مریض ہے جس کو زیادہ سے زیادہ پیاس لگتی ہے، تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے ایضاً، یعنی کیا، یعنی یا تو مثلا کیا ہے آگا یعنی وہ ایک مد طعام دے گا کفارے کی بنا پر، اگر یہ اس کے اوپر روزہ رکھنا معذور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی صورت میں اس پر روزہ ساقط ہے اور کفارہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ فَإِذَا شَكَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، دیکھیں یہ خود صورت آ گئی، فَإِذَا، پس جب اس ذی العطاش پر روزہ مشقت بن رہا ہے، یعنی ایک صورت جب یہ مشقت بن رہا ہے یعنی رکھ سکتا ہے لیکن اس کو مشقت اٹھانی پڑے گی، حرج لازم آئے گا یعنی تکلیف دے گا، ٹھیک ہے، تو اسی صورت میں کفارہ، تو یہ ذی العطاش شخص کفارہ دے گا ہر دن کے مقابلے میں بمدن، ایک مد طعام، ٹھیک ہے، ایک مد کتنا ہوگا گا 3 پاؤ ہوگا۔ اچھا، وَإِذَا، دیکھیں خود تفصیل بھی یعنی سید نے خود ہی کی ہے، وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَارَةُ أَيْضًا، جب اس ذی العطاش کے اوپر یہ جو ہے روزہ معذور عذر بن جائے گا، نہیں رکھ سکتا بالکل، تو اس سے یہ کفارہ بھی کیا ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا ایضاً، ایضاً یعنی کیا، جس طرح اس سے روزہ ساقط ہو رہا ہے اسی طرح ایضاً کفارہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، آخری مسئلہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 475، اچھا، الحامل المقرب اذا خافت الضرر على نفسها او على جنینها جاز لها الافطار۔ ہاں، ابھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے آگا، اور اس کا حامل بھی قریب ہے، ٹھیک ہے، اس کا حامل بھی قریب ہے، تو آیا اس صورت میں وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ 2 صورتیں ہیں، اگر اس کی جان کو خطرہ ہے، روزہ رکھ رہی ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اس صورت میں بھی نہیں رکھ سکتی۔ دوسری صورت، اس کو خطرہ نہیں ہے، اس کے جنین کو، اس کے بچے کو، جو یعنی شکم میں بچہ ہے اس کا، اس کو خطرہ ہے آگا، ٹھیک ہے، تو اسی صورت میں بھی کیا ہے، اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک۔ اچھا، آ جائیں، الحامل المقرب اذا خافت الضرر على نفسها او على جنینها، حکم کیا ہے، جاز لها الافطار، کہتے ہیں کہ ایک ایسی حاملہ عورت جس کا حمل اگر قریب ہونے والا ہے، اگر اس کو خوف ہو رہا ہے اگر ضرر کا، اپنی جان کا یعنی ضرر ہو، نقصان کا خوف ہوئے، یا نہیں جان کا تو نہیں، یعنی جان صحیح ہوگی لیکن جنین کا کیا ہے اگر خوف ہے، یعنی جو شکم میں بچہ ہے اس کا، یعنی اس کے لیے یہ خوف کر رہی ہے کہ بھائی میں روزہ رکھوں گی تو ممکن ہے میرے بچے کو کیا ہو جائے گا، یعنی نقصان ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، جاز لها الافطار، یہ عورت کیا ہے آگا یعنی افطار کرے گی، یعنی روزہ نہیں رکھے گی، روزہ نہ رکھنا اس کے لیے کیا ہے آگا جائز ہے، پھر اس کی قضا کرے گی۔ بل قد یجب کما اذا کان صوم مستلزما،
للإزرار المحرم بأحدهما، فرماتے ہیں کہ یعنی بعض اوقات یہ واجب ہو جاتا ہے آگا، یعنی افطار کرنا روزے کو واجب ہو جاتا ہے، کب؟ جس طرح اگر اس کا روزہ جو ہے نا آگا مستلزم ازرار یعنی ضرر، یعنی کیا اگر یہ روزہ رکھے گی تو اس کا لازمہ کیا ہے آگا، ایک ایسا ضرر ہے جو حرام میں مبتلا کرنے والا ہے، یعنی کیا، یعنی خود مر جائے گی، ٹھیک ہے، یا نہیں، یا اس کے بچے کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی صورت میں بھی روزہ نہیں رکھے گی۔ وَتُكَفِّرْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ أَيْضًا، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ عورت کفارہ دے گی ہر دن کے بدلے میں 1 مد طعام، ٹھیک ہے، اور اس پر قضا کرنا بھی واجب ہے، ایضاً جس طرح یہ کفارہ دے گی اسی طرح اس کو روزہ بھی قضا رکھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔